للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر دورہ ترجمۃ القرآن و تفسیر کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج شروع کر رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو۔ یعنی گواہی دینی ہے آپ نے اللہ کے لیے، بھلے وہ اپنے خلاف جاتی ہے، والدین کے خلاف، قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، یعنی عدل سے ہٹنے کے لیے اپنی خواہشات پر نہ چلو کہ لو یہ بندہ فقیر ہے، میں اس کے خلاف گواہی دوں گا، یہ بیچارہ مارا جائے گا، یہ جناب امیر ہے، میں نے اگر اس کے خلاف گواہی دے دی تو میرا پھر کیا بنے گا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اس قسم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، تم نے گواہی سچی دینی ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے دینی ہے۔ اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ زبان کو پیچ دے کر اس طرح بات کرنا، بنا کر پیش کرنا کہ جس کے خلاف گواہی پڑھنی چاہیے وہ بچ جائے، اور تو رضو یعنی گواہی دینے سے ہی پہلو بچا لینا، گواہی کو چھپا لینا، یہ ساری کی ساری صورتیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے منع قرار دے دی ہیں۔ آج ہمارے معاشروں کے اندر گواہیوں کی کیا صورتحال ہے، گواہیاں بکتی ہیں، آپ اس کا ریٹ باقاعدہ مقرر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گواہوں کو خرید لیا جاتا ہے، گواہیاں چھپائی جاتی ہیں، گواہی اس انداز میں دی جاتی ہے کہ مجرم ملزم بچ جاتا ہے۔ یہ ساری صورتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے ان سے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے ایمان پر ثابت قدم رہو اور اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کر دیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ جو کفر میں پھر بڑھتا ہی چلا جائے، اس نے کھیل بنا رکھا، کبھی مومن کبھی کافر، کبھی مومن کبھی کافر، پھر کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ جو کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست بناتے ہیں، اب منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے بعض خصلتیں ذکر کی ہیں۔ وہ کون ہے منافق؟ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، تمام تر عزتوں کا مالک اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، لیکن منافقوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو بشارت کا کلمہ یعنی خوشی کی خبر یہ استعمال کی گئی نا، بطور طنز کی گئی ہے کہ ان منافقوں کو بطور طنز یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ اور بلا شبہ اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے تم پر کتاب میں نازل فرما دیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جائے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ مجلس میں بیٹھے ہو لوگ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم اس مجلس میں بیٹھو، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں پر کفر ہو رہا ہے، شرکیہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو جو جرم ان کا ہوگا نا وہی جرم تمہارا ہوگا وہاں بیٹھنے کی وجہ سے۔ اللہ نے وہاں پر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دی، تو پھر وہاں پر بیٹھ کر ان مجلسوں کا حصہ بننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے جہاں اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی ہو۔ چنانچہ فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو۔ لہٰذا ایسی تمام مجلسوں سے ہمیں روگردانی کرنی چاہیے، پہلو تہی کر لینی چاہیے، بچ جانا چاہیے۔ بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں زندگی کے اندر، شادی کے فنکشن ہو رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، رقص ہو رہا ہے، اچھے بڑے نمازی مساجد کے متولی ماشاءاللہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان مجلسوں کا حصہ بنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا، اگر تم نے ایسا کیا پھر تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیقی کی محفلیں چل رہی ہیں، گانے کی محفلیں چل رہی ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہاں پر اچھے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کہ سیانی بلی بنائے ہوتے ہیں جناب، اور نظریں جھکائی ہوئی ہیں اور اوپر عجیب قسم کی کیفیت مغلوبیت والا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر روک دیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے، یعنی منافق اور کافر، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یہاں پر اب منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ منافق اور کافر ہمیشہ انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو۔ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے اب منافق آگے بڑھ جاتے ہیں، کافروں سے ہٹ آتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ آ کر دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو کوئی حصہ مل جائے، فتح ہو جائے، وہ وقتی طور پر غالب آ جائیں، تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں کیے گئے تھے؟ بھئی ہم تم پر غالب آ گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچا لیا۔ دیکھو نا، قریب تھا کہ ہم تم پر غالب آ جاتے اور تمہیں شکست ہو جاتی۔ منافق کا کردار دیکھیے کتنا بھیانک ہے۔ ایمان والوں کو فتح مل گئی، ان کے پاس آ گیا، لاؤ بھائی ہمارا حصہ دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی تو دنیا میں سے حصہ ملنا چاہیے نا غنیمت میں سے۔ کافروں کو فتح مل گئی، کافروں کے ساتھ جا بیٹھتا ہے، کہتا دیکھو قریب تھا کہ ہم یعنی مسلمان تم پر غالب آ جاتے، ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا ہے، لہذا دیکھو نا اب ہمارا حصہ تو بنتا ہے۔ یہ ہوتا منافق، ادھر سے بھی اپنی دنیا کھڑی کرتا ہے، ادھر سے بھی اپنی دنیا کھڑی کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ قیامت کے دن منافق اور کافر مغلوب ہی مغلوب ہوں گے، ناکام ہی ناکام ہوں گے اور ایمان والے کامیاب ہی کامیاب۔ اللہ نے فرمایا بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انہیں دھوکہ دینا اسی طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے گا، حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام دھوکہ دینے سے مبرہ اور پاک ہے، لیکن جیسی اس کی شان ہے وہ سلوک کر سکتا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم، اس کے درمیان متردد ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے منافقین کے اعمال اور خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین کو اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا، اگر کوئی مسجد میں نماز نہ پڑھتا تو مسلمان شمار نہیں ہوتا تھا۔ منافقین کی نمازیں صرف دکھلاوے کے لیے تھیں، اس لیے جن نمازوں میں چھپنے کی گنجائش ہوتی اس میں وہ غیر حاضر رہتے، جیسے صبح کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور یہ ان پر تمام نمازوں سے زیادہ بھاری ہوتی تھی۔ اسی طرح جلدی جلدی جیسے آیا اور تھوڑی دیر رکا اور فوراً بھاگ گیا، جلدی جلدی نماز پڑھی اور نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا سورج کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی بالکل غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت کم، اللہ کا بہت تھوڑا سا ذکر کرتا ہے۔ یہ ہے منافق کی نماز۔ اسی طرح مسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف اور کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے۔ بالکل منافق بھی ایسے ہی، کبھی کافروں کے پیچھے کبھی مسلمانوں کے پیچھے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کے ساتھ جڑوں کس کے ساتھ چلوں۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو
کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کا کسی کو ہرگز مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ ہے ان منافقوں کا انجام، اعاذنا اللہ منہا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والوں کو نصیحت فرما دی کہ تم نے کس طرح چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت اجر دینے والا ہے۔ کتنا رحیم و کریم اللہ ہے، منافقوں کی اتنی خوفناک خصلتوں کے باوجود بھی اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر تم شکر کرو اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اس پر ایمان رکھو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہے محترم سامعین و ناظرین اللہ تعالیٰ کے قرآن کا خوبصورت پیغام۔ اگر بندہ شکر گزار بن کے رہے اور ایمان والا بن کے رہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو عذاب نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے ہماری زندگی میں جو عذاب ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، ٹینشن ہے جی، یہ جی فلاں مسئلہ ہے، والدین بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، اب لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس ہے، پوری دنیا میں خوف چھایا ہوا ہے۔ دو چیزوں کی کمی ہے، شکر کی اور ایمان کی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر تم شکر اور ایمان ان پر مضبوطی سے قائم رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے، یا اللہ تو ہمیں اپنے ایمان والے بندوں میں شامل فرما دے، اور اللہ ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بن کر رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تاکہ ہم دنیا میں بھی تیرے عذابوں سے بچے رہیں اور آخرت میں بھی تیرے عذابوں سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 148۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے اپنے ہمسائے کی زیادتیوں کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا سامان گھر کے باہر راستے میں نکال کر رکھ دینے کا مشورہ دیا۔ اب جو گزرتا پوچھتا تو وہ ہمسائے کا ظلم بیان کرتا۔ جب ہمسائے نے دیکھا تو اس نے پھر معذرت کر لی اور آئندہ ایذا نہ دینے کا وعدہ کر لیا اور سامان گھر کے اندر رکھنے کی درخواست کی۔ یہ حدیث مبارک اور اسی طرح یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی دینی یا دنیاوی عیب پایا جاتا ہے تو اسے سر عام ذلیل کرنا جائز نہیں اور نہ ہی ہر شخص کو بتانا جائز ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے حوالے سے ایک بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ اگر آپ کسی بھی شخص کے اندر دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے کوئی عیب دیکھتے ہیں، کوئی نقص دیکھتے ہیں، تو آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کو بیان کرتے پھریں، ہر ایک کو بتاتے پھریں اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ عیب ہے، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت قطعی طور پر حرام ہے۔ البتہ جب کوئی شخص ظلم پر اتر آئے، کوئی شخص ظلم پر اتر آئے تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، اور خصوصاً وہاں جہاں آواز بلند کرنے سے اس پر ظلم رک سکتا ہو یا اس کا مداوع ہو سکتا ہو۔ اسی طرح لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے۔ حدیث کے راویوں پر جرح کرنا کہ یہ ضعیف ہے، یہ فلاں درجے کا ہے، فلاں درجے کا، وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے، کیونکہ امت کو
ضعیف روایت بیان کرنا یہ امت پر ظلم ہے۔ کوئی شخص باوجود وسعت کے دوسرے کا حق نہ دیتا ہو تو اس کو تان اور ملامت کرنا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے، وہ پھر بھی دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتا، وقت پر مزدور کو مزدوری نہیں دیتا، حالانکہ مالدار آدمی ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تو اب اس کو سزا دینا حلال ہو جاتا ہے اور اس کی عزت بھی حلال ہو جاتی ہے، مظلوم آدمی اس کے بارے میں بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو زیادتی میں پہل کرے اسے جواب دینا بھی جائز ہے۔ تو ان حالات کو، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو اگر بلند آواز میں کسی کے سامنے بیان کیا جائے، بتایا جائے، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس حوالے سے تعلیمات ہیں، اور اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے باتوں، نظریات وغیرہ کی اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ کے اندر تردید فرمائی ہے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور جو نصارہ تھے وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان دونوں قسم کے لوگوں کا رد فرما دیا ہے۔ سب کو ماننا ہے، ٹھیک ہے نا، سب پر ایمان رکھنا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، لیکن یہ لوگ بعض پر ایمان لا کر بعض سے انکار کر کے تیسری راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو بیان کیا، اور اسی کا نام یہ یہودیت یا نصرانیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کے اجر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ پہلے والے جو لوگ ہیں ان کی ہر قسم کی خصلت سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتاریں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا تھا اللہ کو ہمیں کھلم کھلا دکھلاؤ، تو انہیں بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچڑے کو پکڑ لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں تو ہم نے ان سے درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کا پختہ عہد لینے کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ یہ بھی یہود و نصارہ کے حوالے سے تذکرہ ہے، اور ان آیات میں یہود کی جہالت کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تذکرہ کیا کہ وہ سرکشی اور ضد و عناد کے اندر کس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں انہوں نے لانا تھا، لہٰذا بڑے بڑے وہ تقاضے کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے، شرارت کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے نئے نئے اعتراض کرتے۔ ان میں سے ان کی ایک فرمائش یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے تختیاں ملی تھیں، لہٰذا آپ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے اسی طرح کی کتاب لا کر دکھائیں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں اور آپ پر ایمان لائیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ باتیں واضح کیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے تقاضے کیے، تقاضے بعض پورے ہونے کے باوجود بھی
وہ مانے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کے ساتھ کیے گئے معاملات ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا کہ پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں۔ یہ تھی ان کی حرکتیں اور جسارتیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اور اس کے باوجود وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کے حقدار کیسے بن سکتے تھے؟ پھر اللہ کی لعنت کے حقدار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت کیے جانے کے اسباب، جو ان پر لعنت ہوئی اس کے اسباب بیان کیے۔ اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ ان میں سے بہت کم لوگ جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ بس چند ایمان لائے، باقی سب کے سب نے کفر کی راہ کو اختیار کیا۔ اندازہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے بڑے پکے وعدے کر کے پھر بھی کفر کرتے، وعدے توڑ دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے دیگر نبیوں سے بڑے بڑے وعدے کیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر ان کے بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کر کے صریح کفر کا ارتکاب کیا، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی طرف زنا کی نسبت کی۔ اتنے گندے اور غلیظ لوگ تھے یہ کہ انہوں نے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں اور ان ہستیوں کو بھی نہ چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس واقعہ کی حقیقت بیان کر دی ہے جس کے تئیں یہود کہا کرتے تھے کہ ہم نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دعویٰ کی صاف نفی کی ہے اور فرمایا کہ نہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی دی۔ کہا کرتے تھے ہم نے قتل کر دیا، ہم نے سولی چڑھا دیا۔ اللہ نے واضح طور پر انکار کر دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان کے لیے کسی اور آدمی کو مسیح کی شبیہ یعنی ان جیسا بنا دیا گیا، وہ اسے سولی دے کر سمجھتے رہے کہ ہم نے مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور آدمی کو شبیہ بنا دیا، ان جیسا بنا دیا۔ انہوں نے اس آدمی کو پکڑا اور قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا، اور ان کا جی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے یا ان کو سولی چڑھا دیا ہے۔ یہ آدمی کون تھا اور کیسے شبیہ بنایا گیا؟ قرآن مجید یا حدیث رسول میں اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ البتہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی دیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنائے جانے کی کیفیت ایک روایت میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ جب یہودی مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس بات پر راضی ہے کہ اسے میرا شبیہ بنا دیا جائے؟ ایک حواری اس پر راضی ہو گیا، چنانچہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اس نوجوان کو مسیح علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہودی آئے اور اس نوجوان کو سولی دے دی اور سمجھنے لگے کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی چڑھا دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد اب وہ لوگ خود بھی تردد میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے کہ یہ کیا بنا، جسے ہم نے سولی دی وہ کون ہے؟ بعض نے کہا مسیحی قتل ہوئے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں یہ مسیح تو نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ خود انہیں بھی یقین نہ ہو سکا کہ واقعی ہم نے انہی کو سولی پر چڑھایا ہے، بس ایک گمان کی پیروی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ ان کی اپنی حالت تھی، حالانکہ اپنے تئیں وہ مسیح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ قتل کر دیا، لیکن پھر تردد کا شکار ہو گئے۔ یقینی علم تو بہت دور کی بات ہے، خود بھی وہ اختلاف کا شکار ہیں اور شک میں مبتلا ہیں کہ کون قتل ہوا۔ یہ اختلاف یہود میں بھی تھا اور نصارہ کے فرقوں میں بھی ہے، جن میں سے بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ناسوت یعنی انسانی جسم کو سولی دی گئی،
اور لاہوت ان کا وہ حصہ جو خدا تھا اوپر اٹھا لیا گیا۔ بعض دونوں کی سولی کے قائل ہیں، قرآن مجید نے ان سب کو جھوٹا قرار دے دیا۔ یہ ہے قرآن پاک کے اندر فرق باطلہ کا رد۔ ایسی شاندار کتاب قرآن مجید جو غلط عقائد نظریات کا ڈنکے کی چوٹ پر رد کرتی ہے اور دلائل کے ساتھ ہر بات کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور وہ تمام کی تمام احادیث صحیح بخاری و مسلم میں ہیں۔ ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اسی طرح دوسری کئی ایک باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہیں۔ ان احادیث کے اندر آپ کے نزول کی کیفیت اور جگہ تک کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ احادیث کتب احادیث کے اندر مروی ہے۔ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، ادھر نماز فجر کے لیے جماعت کھڑی ہوگی، لوگ صفوں میں ہوں گے، اقامت کہہ دی گئی ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق میں منارہ شرقیہ پر نزول ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔ مسیح علیہ السلام کا اپنے جسم کے ساتھ اٹھایا جانا، وہاں ان کا زندہ موجود ہونا، دوبارہ دنیا میں آ کر کئی سال رہنا، دجال کو قتل کرنے کے بعد اپنی طبی موت مرنا، یہ امت مسلمہ کے متفقہ عقائد ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقائد رکھنا از حد ضروری ہے، جو قرآن و سنت کے دلائل سے بالکل واضح ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے عقائد گھڑیں یا دیگر دنیا میں پائے جانے والے عقائد کی طرف کان لگائیں، انہیں چاہیے قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں ان پر من و عن ایمان رکھیں۔ اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے ضرور ایمان لائے گا۔ اس آیت کے دو معنی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے گا، مگر اس وقت جب موت سامنے آ جاتی ہے پھر ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ دوسرا مطلب یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب عادل حاکم کی صورت میں اتریں گے اور دجال اور دوسرے تمام کفار سے جہاد کریں گے تو ان سے پہلے یعنی ان کی موت سے پہلے تمام دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ یا تو مقابلے میں قتل ہو جائیں گے یا اسلام لے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر صلیب کو توڑ دیں گے اور دیگر تمام کے تمام کام سر انجام دیں گے، جزیہ ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے تو ان کی وفات سے پہلے ہر موجود یہودی اور عیسائی ان کی نبوت اور ان کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور دوبارہ اترنے پر ایمان لا چکا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے جو صحیح بخاری و مسلم میں ابھی بیان ہوئی ہے، پھر فرماتے اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان نہ لے آئے، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے اموال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہود کی سرکشی اور شرارتیں ذکرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا، ان کے بعد
ان پر سختی کا ذکر ہے۔ پاکیزہ چیزوں کی حرمت کچھ تو ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تھی، کیونکہ وہ گناہ پر بہت دلیر تھے، تاکہ ان کی سرکشی ٹوٹے، اور یہ شرعی حرمت تھی۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں دیگر بعض مقامات پر بھی ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ سود ان پر حرام تھا، اور سود کی حرمت کا ذکر تورات وغیرہ کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح رشوت، جوئے، دھوکے اور دوسرے ناجائز ذرائع سے لوگوں کے اموال کھانا، یہ سارے کے سارے ان کے لیے منع تھے، لیکن انہوں نے ان سب کی دھجیاں اڑا دیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی مخلوق کو اللہ کے راستے سے روکا، خود بھی رکے، غلط راہوں پر چل پڑے اور لوگوں کو بھی روکنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ بعض یہودی انہوں نے اپنے آبا کی تقلید وغیرہ چھوڑ کر ایمان قبول کر لیا، جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان قریب ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، ان کی ساری خباستیں ذکر کی ہیں، لیکن ان میں سے جو منصف مزاج لوگ تھے، اچھے لوگ، علم والے، ایمان والے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور توصیف فرما دی، اور بعد میں اللہ کی قدرت کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف وحی کی۔ یہ ان کے اس اعتراض اور مطالبے کا اصل جواب ہے کہ آپ تورات کی طرح آسمان سے اکٹھی کتاب نازل کیوں نہیں کرواتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام لے کر اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ ان نبیوں کی طرف بھی اللہ نے وحی کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیا۔ اللہ کے بہت سارے نبی اور رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے۔ جن رسولوں کے اسماء گرامی اور واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی تعداد اہل علم کے مطابق 24 یا 25 ہے، اور جن کے بیان نہیں ہوئے سارے کے سارے ان کے علاوہ ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بذات خود کلام کیا ہے۔ سبحان اللہ، جن انبیاء و رسول کے نام قرآن میں ذکر نہیں، ان کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ البتہ ایک حدیث میں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اور رسول ہیں، اور ایک حدیث میں 18,000 تعداد بتائی گئی ہے، مگر ان حدیث کو اہل علم نے ضعیف وغیرہ قرار دیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا امتیاز ہے اور شرف ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ جب رسول آ گئے، اب لوگوں کے پاس بچنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رسولوں نے آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور بتا دیا بھی جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ سب کچھ پتہ چل جانے کے باوجود بھی کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میرے پاس تو تیرا کوئی رسول ہی نہیں آیا، میں تو جان ہی نہیں سکا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس قسم کا کوئی بھی اعتراض بندے کا مقابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے ہر ایک کو اب ماننا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، کہ اس اللہ نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ یہ ایک اور انداز میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان یہودیوں کو جواب دیا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں بخشے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے سوائے جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا انجام
کہ جنہوں نے ظلم کی اور کفر کی راہوں کو اختیار کیا ہے۔ فرمایا لوگوں بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آ چکے ہیں، بس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ساری انسانیت کو دعوت ایمان دی گئی۔ اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، دین کے اندر غلو کرنا، حد سے گزرنا یہود و نصارہ کی ایک فطرت اور عادت بن گئی تھی۔ مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا گیا۔ یہاں پر اللہ نے خطاب اگرچہ اہل کتاب سے کیا ہے، لیکن سمجھایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں یہ بات واضح کر دی ہے۔ غلو راہ اعتدال کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اور یہ افراط و تفریط، زیادتی اور کمی دونوں صورتوں میں ہے۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلو اور افراط سے کام لیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور دوسری طرف یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس قدر تفریط یعنی کمی کا مظاہرہ کیا کہ ان کی رسالت سے انکار کر دیا۔ قرآن پاک نے بتایا کہ دونوں فریق غلو کر رہے ہیں۔ آج کل اسی طرح کا غلو مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء امت کا درجہ اس قدر بڑھاتے ہیں کہ انہیں خدا کی خدائی میں شریک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کر دیتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھنا انتہائی درجے کی گستاخی شمار کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان ساری چیزوں سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، میں تو اس اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اپنی امت کو خود خبردار کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو اور سمجھو اور اسی پر ایمان رکھو۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ پر مت کہو مگر حق، اللہ کے بارے میں جب بات کرو حق بات کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مریم کی طرف بھیجا، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلمہ کن، اس سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو بنایا، اور اس طرح ان کی پیدائش بن باپ کے بغیر باپ کے ہوئی۔ یہ معنی نہیں کہ وہ کلمہ ہی عیسیٰ بن گیا، یعنی وہ کلمہ کن ہی عیسیٰ بن گیا، یہ معنی نہیں ہے، ورنہ آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، تو پھر انہیں بھی رب ماننا پڑے گا۔ یعنی ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا کن بن جائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے بن گئے۔ اب یہ نہیں ہے وہ کلمہ کن تھا نا وہ عیسیٰ بن گئے، تو معاذ اللہ وہ رب بھی بن گئے۔ اگر یہ کہا جائے تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھی کن کہہ کے اللہ نے بنایا ہے، تو پھر ان کو تو بالاولیٰ رب ماننا چاہیے، جبکہ ان کو کوئی بھی رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، یعنی اس اللہ کی طرف سے پیدا کردہ روح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی اصل میں عظمت کا اظہار ہے، ورنہ تمام روحیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہی ہیں۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ بطور وکیل بہت کافی ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے انتہائی زبردست تعلیمات ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کی تلقین ہے۔ اللہ کے رسولوں کو رسول ہی مانو، ان کو خدائی کے مقام پر فائز نہ کرو۔ عیسائی بیک وقت خدا کو ایک بھی تسلیم کرتے ہیں، اور پھر اقانیم ثلاثہ کے بھی قائل ہیں۔ یہ عیسائیوں کے عقائد سے متعلق، یہ قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ باطل عقائد اور نظریات، فرق باطلہ کا رد، ان سب کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں بڑے خوبصورت پیرائے میں ذکر کیا ہے۔ اقانیم ثلاثہ کا چکر یہ ہے، یہ نہایت ہی عجیب قسم کا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے تین کو مد نظر رکھا ہے۔ تین عیسائی کبھی تو ان تین سے مراد وجود، علم اور حیات بتاتے ہیں۔ اقانیم ثلاثہ یعنی تین ذاتیں، اب ان کو ذرا سمجھ لیجیے تھوڑا۔ کبھی تو عیسائی کہتے ہیں ان تین سے مراد ہیں وجود، علم اور حیات، اور کبھی کہتے ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وجود، علم اور حیات تو ایک ذات کی صفات ہوتی ہیں، مگر باپ، بیٹا اور روح القدس یہ تین الگ الگ شخصیتیں ہیں۔
ایک کیسے بن گئے؟ یعنی وہ چکر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا عجیب قسم کا پرپیچ، تاکہ سننے والے لوگ اس کے مخمصے کے اندر ہی پڑے رہیں۔ بہرحال یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ باپ سے وجود، روح سے حیات اور بیٹے سے مسیح مراد ہیں۔ باپ سے مراد ہے وجود، روح سے مراد ہے حیات، اور بیٹے سے مراد ہے عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اقانیم ثلاثہ سے مراد اللہ تعالی، مریم اور عیسیٰ ہیں۔ کتنے زیادہ ان کے نظریات اس حوالے سے بن گئے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان عقائد کا رد کیا ہے۔ یہاں پر اسی آخری قول کا رد کیا گیا ہے، گویا کہ نصرانیوں کے عقیدہ تثلیث جو عقل سے کہیں دور کا عقیدہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور یہی عیسائیوں کے اندر انتشار اور افتراق کا باعث ہے۔ وہ منتشر ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، یہ بنیاد بنی۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نور من نور اللہ کا عقیدہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور۔ اب اس کے اندر بھی بڑی آگے باتیں ہیں، بحثیں ہیں طرح طرح کی۔ تو جس طرح اس عقیدے کی وجہ سے گمراہی پھیلی، افتراق پڑ گیا، اختلاف پڑ گیا، بالکل عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ ہے تثلیث، کہ جس کے اندر کبھی وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے وجود، علم، حیات، کبھی کہتے ہیں مراد ہے باپ، بیٹا، روح القدس، کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مراد ہے ایک، اور دوسرے مریم، تیسرے عیسیٰ، اور کبھی کہتے ہیں تین بنے تو ایک خدا بنتا ہے، جس طرح ہمارے پنجتن پاک کا عقیدہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، کہتے ہیں یہ پانچ یہ ملیں تو اللہ بنتا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ سب کے سب غلط عقائد ہیں، گمراہ کن نظریات ہیں۔ بلکہ بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا اللہ لکھا ہوتا ہے، لفظ اللہ کی الف کے اندر محمد ہوتا ہے، پہلی لام میں علی، آگے فاطمہ، پھر حسن اور حسین، معاذ اللہ۔ یہ سوچ دی جاتی ہے کہ یہ اللہ بنا ہے ان پانچ سے، بالکل وہی جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اس قسم کے شرک سے بالکل مبرہ اور پاک ہے۔ مسیح کو اس بات میں ہرگز عار نہیں، وہ عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتے عار محسوس کرتے ہیں۔ اور جو بھی اس اللہ کی بندگی سے عار رکھے گا، شرم محسوس کرے اور تکبر کرے، تو عن قریب وہ سب اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ اللہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے اجر پورے پورے انہیں عطا کرے گا، اور انہیں اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے گا۔ اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے عار محسوس کی اور تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ دونوں قسم کے گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا۔ فرمایا اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پیغام ہے۔ کفار، منافقین، یہود و نصارہ، ان سب کا دلائل کے ساتھ رد کرنے کے بعد اب اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی عام دعوت دی ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول آ چکا ہے، اور یہ اللہ کے برحق نبی ہیں، اور ان کے اوپر کتاب آ چکی ہے، نور جو کہ قرآن مجید ہے، اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نور ہدایت بنا کر، نور ایمان بنا کر تمہاری طرف نازل کر دیا ہے۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، تو عن قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی اپنی طرف رہنمائی فرمائے گا، اپنی طرف صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور وہ راستہ کہاں سے ملے گا؟ دیکھیے قرآن کا کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ وہ راستہ ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے رسول پر اترنے والی کتاب قرآن مجید سے۔ آج نہ جانے لوگ کہاں کہاں یہ راستے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کوئی اس قدر معاذ اللہ لبرل ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی مندر میں ہندو بھی اللہ کو ہی پوجتا ہے، عیسائی بھی اللہ کو پوجتا ہے، یہودی بھی اللہ ہی کو پوجتا ہے، سب اپنے اپنے طور پر اللہ ہی کو پوجتے ہیں۔ نہیں، اللہ کو پوجنے کا طریقہ وہی ٹھیک ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا راستہ
قرآن کے ذریعے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس لیے وہی راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آئیے ادھر ادھر رخ کرنے کے بجائے، ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے صرف یکسو ہو کر اللہ کے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کی طرف توجہ کیجیے، انشاءاللہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یستفتونک، وہ لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجیے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں تقویٰ کے حکم کے بعد اموال کے احکام سے بات شروع ہوئی تھی، اب آخر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہی احکام کے ساتھ سورت کو ختم فرمایا ہے۔ درمیان میں مخالفین سے مجادلہ اور ان کی تردید آ گئی، دیگر باتیں بھی آ گئیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حالت بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ جی میں کلالہ ہوں، میری میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے خوش نصیب تھے، دنیا میں سوال کرتے اور اللہ آسمان سے ان کے سوال کا جواب قرآن بنا کر بذریعہ وحی اتار دیتا، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا۔ بعض اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو، خواہ اس کا باپ زندہ ہی ہو، اسے کلالہ کہا جائے گا، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح معنی وہی ہے جو پہلے گزرا ہے، یعنی کلالہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ یا دادا نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث نہیں ہوتی۔ باپ اگر وارثوں میں موجود ہے نا پھر بہن وارث نہیں بنے گی، باپ اس کے حق میں حاجب بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اگر اس کی بہن ہو تو وہ اس کے آدھے مال کی وارث ہوگی، اگر بہن ہے تو وہ آدھے مال کی وارث ہوگی، جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کے ساتھ ساتھ باپ دادا بھی نہ ہو۔ یوں اولاد کی نفی تو الفاظ سے واضح ہو گئی اور باپ کی نفی اشارے سے ثابت ہو گئی۔ اولاد سے مراد بیٹا، بیٹی اور بیٹے کی اولاد ہے۔ اسی طرح بہن سے مراد یہاں سگی بہن یا اللاتی یعنی باپ شریک بہن ہے، کیونکہ اخیافی جو صرف ماں کی طرف سے ہو اس کا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے آیت نمبر 12 میں ارشاد فرما دیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ولدن کا لفظ بیٹا بیٹی دونوں پر بولا جاتا ہے، یعنی ولدن کا یہ جو کلمہ ہے یہ بیٹا اور بیٹی دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اس لیے بعض نے کہا کہ بیٹی ہونے کی صورت میں بیٹی اور بہن، بیٹی ہونے کی صورت میں بہن محروم رہے گی، ٹھیک ہے نا، اس بنیاد پر یعنی ولدن کا لفظ بیٹے پر بھی بولا جاتا ہے بیٹی پر بھی۔ اس لیے اگر کسی کی بیٹی ہے وارث ہونے والی، مرنے والا مر گیا اس کے پیچھے بیٹی ہے وارث، تو فرماتے ہیں بیٹی ہونے کی صورت میں بہن محروم رہے گی، مگر صحیح بخاری شریف میں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں صرف بیٹی اور بہن ہے تو بیٹی کو نصف اور باقی بہن کو عصبہ ہونے کی وجہ سے دیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کی ایک بہن، ایک بیٹی اور ایک پوتی کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ بیٹی کے لیے نصف ہے، پوتی کے لیے چھٹا حصہ ہے، تاکہ 2 ثلث پورے ہو جائیں اور جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے۔ یہ تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور دیگر اہل علم نے جو باتیں اس حوالے سے کی ہیں ان کا ان دلائل کی روشنی میں رد ہو جاتا ہے۔ لہذا بات بالکل واضح ہو گئی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمائی کہ اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اس صورت میں اس کو نصف ملے گا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا۔ یعنی اگر بہن فوت ہو جائے تو بھائی نے وارث بننا ہے نا، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، بہن کی اگر کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہوگا جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں
تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یہ تقسیم اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ہر بات کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ بھائی کا حصہ کیسے ہے، بہن کا حصہ کیسے ہے، اولاد کا حصہ کیسے ہے، ماں باپ کا حصہ کیسے ہے، کس کو کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، یہ ساری وضاحتیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دی، اور یہ بات کر دی کہ جب اللہ کے حکم کے مطابق تم چلو گے نا تو پھر گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ گمراہی سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کے سبق میں سورۃ النساء مکمل ہوئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔